اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، تمام دوستوں کو گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناؤں آپ تک پہنچ سکے اور تمہارا اور میرا رابطہ برقرار رہ سکے۔ تو دوستو آج ہم اس امپورٹنٹ حکومت کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کرتی رہی ہے پاک آرمی کے خلاف، اور یہ ہمیشہ بیرونی آقاؤں کے پے رول پہ پلتی رہی ہے۔ تو جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف، اس کے ساتھ امریکہ میں گئی تھی یہ مریم نواز، تو ان کی ملاقات ہوئی تھی ان کی باراک اوباما سے ملاقات ہوئی، اور یہ جو مریم نواز کی ملاقات ہوئی مسز اوباما سے، اور یہ مسز اوباما کو پاک آرمی کی شکایتیں لگاتی رہی، اور اب مسز اوباما کے سامنے یہ رو پڑی تھی کہ یہ ہمیں پاک فوج کام نہیں کرنے دیتی اور ان پہ آپ پریشر ڈال دیں۔ اور ان کی تو تاریخ ہی یہی رہی تھی، یہ تو امریکہ کے زر خرید غلام ہیں، اور جن کے پیسے باہر پڑے ہوں ان کی کہاں اوقات ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی۔ پھر یہ مسز اوباما نے اس کو پیسے دیے تھے بچوں کے اسکولوں اور کالجز کے لیے، وہ بھی مبینہ طور پر یہ کھا گئی تھی، اور اس کے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہ پیسے کدھر گئے ہیں۔ تو یہ اس کے یہی کام ہے، یہ مبینہ طور پر وہ پیسے بھی اس نے کہیں نہیں لگائے تھے اسکول کے لیے۔ اور یہ دو خاندان ہمیشہ سے ہم پر 1970 کی دہائی سے یہ مسلط ہیں، اور یہ ہمیں لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ اور یہ ایسی مافیا ہے کہ جو ریکارڈ بھی جلا دیتی ہے، اور جو ان کے خلاف گواہی دینا چاہیں ان کو بھی مروا دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر رضوان نے ان کے ساتھ ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اس کو بھی مبینہ طور پر مار دیا گیا، اور اس کے بعد مقصود چپڑاسی اور جتنے ہی کردار تھے یہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، یہ قانون کی گرفت میں ہوں گے، اور یہ لٹیرے جس نے میرے ملک کو لوٹ کر برا حال کیا ہے یہ انشاءاللہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، یہ اور لٹیرے انشاءاللہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ ہی کرتے رہے ہیں، یہی ان کے بنانے والے ہیں۔ یہ شریف خاندان تو مقتدر حلقوں کا زیادہ لاڈلا ہے، اور اس لاڈلے خاندان نے ہمیشہ ہی اس آرمی کے پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا، اور یہ مقتدر حلقوں کے بڑے ہی قریب ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان لانے والوں کی، جنہوں نے لا کر ہماری معیشت کو بھی بٹھا دیا، اور اب ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ تو ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایسی قسم کا تجربہ کیوں کرتے ہیں، کیوں پاکستان کی معیشت کو تقریباً ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، اور یہ امپورٹنٹ حکومت ہر روز عوام پر مہنگائی بم، ان کا تو اپنے کھانے پینے سے ہی تعلق ہے، یہ تو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، ان کو عوام کا تو درد ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے مقتدر حلقوں سے، کیونکہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ میں یہ سبھی یاد رہیں گے کہ جس نے کیا کردار کیا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اب اٹھنے کا وقت ہے، آج نہیں اٹھو گے تو یہ انہوں نے نیب کے ساتھ کیا ہے، تو ایف آئی اے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آئی جی اسلام آباد کیا کون لگایا ہوا ہے، وہی ایک چور لگایا ہوا ہے جو کرپشن پر نکلنے والا تھا۔ تو میرے پاکستانیوں، اب آپ کو اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، ورنہ یہ لٹیرے پاکستان کو نوچتے رہیں گے۔ یہ بھیڑیے ہیں، یہ ان کو اب مقصود چپڑاسی کو بھی مار دیا گیا، اور اس کی لاش بھی نہیں آنے دے رہی ہے، ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں کہ ادھر ہی دفن کر دو۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے کہ اس کی لاش کو ادھر پاکستان منگوایا جائے، اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے کہ اس کس وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ تو یہ سلسلین مافیا اور گاڈ فادر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، آج نہیں پہنچایا جائے گا تو کب پہنچایا جائے گا؟ یہ ہمیشہ لوٹتے رہیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بہت ہی نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لٹیروں کو ہمیشہ لوگوں کی جانیں لیتے رہیں گے، ان کے خلاف تو کوئی اٹھنے والا ہی نہیں ہوگا۔
تو بلاول صاحب آج کل بڑے دورے کر رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے پتہ نہیں، اس کو سفارتکاری کا کیا پتہ، وزارت خارجہ کا کیا پتہ، لیکن یہ امریکہ کے مفاد میں اور انڈیا کے کی لابنگ میں شامل ہو چکے ہیں مبینہ طور پر. اور یہ انڈیا جو ہے، انڈیا کو انہوں نے امریکہ کے ذریعے گارنٹی دے دی ہے کہ ہم آپ کو جو 6 مستقل رکن بنوانا چاہ رہے ہیں نا قومی سلامتی کونسل میں، وہ انڈیا کو پاکستان سپورٹ کرنا جا رہا ہے اور مخالفت نہیں کرے گا. تو ہمارے عوام کو بھی دیکھنا ہوگا، مقتدر حلقوں کو، کہ ہم انڈیا کو ایسی سپورٹ دے سکتے ہیں جو ہمارا پانی بند کر رہا ہے، جو ہمیں ہر طرح سے ہمارا مخالف ہے، ازلی دشمن ہے، اس کو ہم سپورٹ کر کے اقوام متحدہ میں مستقل رکن بنا دیں. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا انشاءاللہ عوام تو اب ان کے ساتھ نہیں ہے، اب انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ چکی ہے اور وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ اپنے ہی دڑام سے گر جائیں گے، یہ کرپٹ مافیا. تو اب تو جو روس کا صدر ہے اس نے بھی آپ پاکستان کو امریکہ کی کالونی کہا ہے، وہ کہتا ہے یا آزادی ہوتی ہے یا غلامی ہوتی ہے، تیسری تو اور کوئی ہوتی نہیں. تو پاکستان امریکہ کی کالونی بن چکا ہے، جو امریکہ کہتا ہے وہی کرتا ہے. آج اگر عمران خان ہوتا تو ہم تقریباً 120-130 روپے رشیا سے تیل خرید کر پاکستان کے عوام کو دے رہے تھے. یہ لٹیرے 270-300 کے قریب کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں. اور خصوصی طور پر میں پاکستان کسان اتحاد کو بھی اب جاگنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کسان اتحاد جاگے گا. کسان کے تو یہ خصوصی طور دشمن ہے. یہ شریف خاندان جب بھی آیا ہے اس نے کسان کا برا حال کیا ہے. اب کھاد پر بھی 2% سے 10% تک سیل ٹیکس کر دیا ہے. یہ شریف خاندان کسان کا دشمن ہے. ہاں، ہم 70% ہونے کے باوجود بھی اسی مافیا کے غلام ہیں. تو تمام کسانوں کو چاہیے کہ نکلیں اپنے حق کے لیے اور اس امپورٹڈ حکومت کو اقتدار سے نکال باہر کریں. اور اداروں کو بھی چاہیے کہ ان سے کیا توقع ہے. پاکستان کی معیشت تو بٹھا دی ہے ان لٹیروں، ان امپورٹڈ حکومت نے. تو اور عدالت میں آ کر کہتا ہے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور اگر میں نے کرپشن کی ہوتی تو میں جنگلوں میں منہ چھپاتا پھر رہا ہوں. آپ میں غیرت ہوتی تو جنگلوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے. آپ تو ازلی بے غیرت ہیں. آپ تو پرائم منسٹر ہیں. آپ کو کیا، آپ ہیں کیا؟ ایک بازار کے گجرے بیچنے والے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں. شرم آنی چاہیے اس کرپٹ خاندان کو. شرم تو ان کو کیا آنی ہے. تو انشاءاللہ پاکستانیوں وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم ان غداروں، ان لٹیروں، ان معاشی دہشت گردوں سے جان چھڑائیں گے. پاکستان پائندہ باد.